السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اکیلے میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب بٹن دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرات تو چلیے عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ اگر اکیلے میں آپ عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے نماز عصر کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر آپ کوئی سورت ملائیں، جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت ملائیں، اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں کم سے کم اس تسبیح کو آپ 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم، 3 بار اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں، پھر سجدے میں جائیں اور 2 سجدہ کریں۔ دونوں سجدے میں کم سے کم 3 بار اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں اور جس طرح رکوع سجدہ کیا اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں بیٹھے تو پوری التحیات پڑھے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پوری التحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد۔ اس میں بھی آپ کو سورت نہیں ملانا ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں آپ قعدہ میں بیٹھ جائیں، اور قعدہ میں بیٹھنے کے بعد آپ پوری التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائے ماثورہ پڑھیں۔ ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی 2 رکعتوں میں فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے، اور آخری والی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم رکوع سجدہ کر دیں گے۔ تو یہ عصر کی 4 رکعت فرض نماز اکیلے میں پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نیت اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے نماز عصر کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ بالکل خاموش رہے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو امام کے پیچھے نماز جب بھی نماز پڑھے، کوئی نماز پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز آپ پڑھے تو امام کے پیچھے نیت باندھنے کے بعد آپ کو صرف ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ بالکل خاموش رہے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب خود ہی پڑھیں گے، اور وہ جب رکوع کریں گے تو آپ کو ان کے ساتھ رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں آپ کو کم سے کم
इस तस्बीह को पढ़ना है। इस तस्बीह को कम से कम आप 3 बार रुकू में पढ़े। सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 बार इस तस्बीह को पढ़े। फिर रुकू से सर उठाए इमाम तो आप भी सर उठाए। फिर इमाम साहब सजदे में जाए तो आप भी सजदे में जाए। दोनों सजदे में आपको कम से कम इस तस्बीह को 3 बार पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला इस तस्बीह को 3 बार पढ़े और उसके बाद इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इमाम साहब खुद ही पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में फिर वो रुकू करेंगे तो आपको उनके साथ रुकू में जाना है। फिर रुकू की तस्बीह पढ़नी है और फिर सर उठाएंगे रुकू से। फिर सजदे में जाना है, 2 सजदा करेंगे, आपको सजदे की तस्बीह पढ़नी है और दूसरी रकात के क़ादा में बैठ जाएंगे। तो आपको दूसरी रकात के क़ादा में आपको पढ़ना है और अत्तहियात पूरी पढ़ना है, पूरी अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएं और फिर तीसरी रकात में ख़ुद ही इमाम साहब पढ़ेंगे और रुकू सजदा करेंगे। जिस तरह रुकू सजदा करते उस तरह रुकू सजदा करने के बाद फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तो चौथी रकात में भी इमाम साहब ख़ुद ही पढ़ेंगे। फिर रुकू सजदा करने के बाद चौथी रकात में क़ादा में बैठ जाएंगे। तो आपको वहाँ पर पढ़ना है और वहाँ पर आपको अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा इन तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना है। ये समझ लीजिए कि इमाम के पीछे नमाज पढ़े, जब भी नमाज पढ़े तो आप नियत बांधने के बाद सिर्फ सना पढ़े, उसके बाद रुकू सजदे की तस्बीह पढ़े और क़ादा में अत्तहियात पढ़े। पहले क़ादा में और दूसरे क़ादा में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। और इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद इमाम साहब सलाम फेर देंगे, आप भी उनके साथ सलाम फेर दें। तो हजरात, ये असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का ये सही तरीक़ा है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।